نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا مہینہ ہے، اس مناسبت سے آج کچھ ضروری باتیں ذکر کروں گا، چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ، اس سے ایمان کو ایک قسم کی تازگی ملتی ہے۔ پورے سال میں ہر مہینے میں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں خاص طور پر لوگ بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق۔ تو ضروری ہے کہ امت کی صحیح رہنمائی کیجیے کہ حقیقت کیا ہے اور خلاف حقیقت کیا ہے۔ تو واقعہ کربلا کے سمجھنے سے پہلے ایک اصل وجہ اور ایک بنیادی وجہ اس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر وہ وجہ اور وہ بات سمجھ آ گئی تو واقعہ کربلا کا جو پورا حقیقت ہے وہ پورا سمجھ آ جائے گا۔ اسلام کے بدترین دشمن جو تھے روز اول سے لے کر اب تک اور الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، اسلام کے سخت دشمن وہ یہود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ ایمان والوں کے ساتھ دشمنی رکھنے والے وہ یہودی ہیں۔ تو جب شروع ہی میں اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا، یہودیوں کو مختلف جگہوں سے جلا وطنی کیا گیا، بنو قریظہ، بنو نذیر کو، پھر آخر میں خیبر سے بھی ان کو نکالا گیا، تو یہودیوں کے دلوں میں انتقام کے ایک جذبہ تھا کہ کس طریقے سے ایمان والوں سے بدلہ لیا جائے، کس طریقے سے ان سے انتقام لیا جائے۔ تو وہ اس فکر میں ہمیشہ منہمک ہوتے تھے۔ ان یہودیوں کا ایک بڑا اور بہت مکار آدمی تھا، عبداللہ بن سبا۔ اس نے یہ مشورہ کیا کہ اسلام کو نیست نابود کرنا ہے، اور اس کو نیست و نابود کرنا یہ بہت آسان نہیں ہے۔ لہٰذا بنیادی طور پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کو نیست و نابود کریں، تو اسلام کے جو عینی شاہد ہے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو بدنام کیا جائے۔ تو سب سے پہلی کوشش ان کی یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کسی طریقے سے بدنام کیا جائے، ان پر الزام لگایا جائے۔ جب گواہ مجروح ہو جائیں گے تو دین خود بخود مٹ جائے گا، کیونکہ جو واسطہ ہے جب وہ بدنام ہو گیا، جو پل ہے وہ درمیان سے کٹ کیا، تو دین تو ہم تک پہنچے صحابہ کے ذریعے سے، جب درمیان سے صحابہ کو نکالا جائے تو دین نامکمل ہے۔ اس وجہ سے ان کی پہلی یہ ہدف اور پہلی کوشش تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پر الزامات لگائے جائیں۔ جو ان کی دوسری مذموم کوشش اور مقصد تھی وہ یہ کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آپس میں لڑائی اور جنگیں یہ شروع ہو جائے تعصب کے نام پر۔ تو وہ اس مذموم مقصد کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، لیکن اس دور میں ناکام رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی انہوں نے مختلف کوششیں کی، ان کے حیات میں تو ناکام رہے، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو بنیادی وجہ ہے وہ بھی یہی یہودیوں کی سازش تھی۔ ابو لؤلؤ مجوسی
ان کو بھی انہی یہودیوں نے بھیجا تھا اور انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید فرمایا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو ان کی حلیم طبیعت اور نرم مزاجی سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اور ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں عہدہ دیے جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً انکار کیا، تو اس وجہ سے اور بھی زیادہ یہ غصے میں پڑ گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، اور انہوں نے بلاد اسلام میں، اسلامی شہروں میں یہ بات عام کر دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رشتہ داروں کو عہدے دیے، اور مصر کا جو گورنر تھا ان کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، اور ایک جماعت مدینہ آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ مصر کا جو گورنر ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے، لہٰذا ان کو معزول کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہیں وہ پسند نہیں ہے لہٰذا میں ان کو معزول کر لوں گا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام حمران کے نام ایک خط لکھا، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا محمد بن ابی بکر، اس کو خلیفہ مقرر کیا جائے، گورنر مقرر کیا جائے مصر کا، اور پہلے گورنر کو معزول کیا جائے۔ اس خط میں لکھا تھا اذا جاءک ھذا فاقبلہ، جب یہ خط تمہارے پاس آئے تو اس کو قبول کر لے، اور جو قضا کا عہدہ ہے یہ محمد بن ابی بکر کے حوالہ کر دے۔ حمران کے پاس جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے ان کے پاس یہ خط موجود تھا۔ جب یہ جماعت اور دستہ تھوڑا سا آگے چلا گیا تو عبداللہ بن سبا یہودی نے حمران سے کہا کہ اب مجھے یہ خط دے دے، میں اس کو چومتا ہوں، یہ خلیفۃ المسلمین کا خط ہے۔ تو حمران نے ان کو وہ خط دیا، تو وہ چپکے سے وہاں پر لکھا ہوا تھا اذا جاءک ھذا فاقبلہ، تو اس نے جو با کا نقطہ ہے اس کو حذف کر دیا اور اوپر دو نقطے لگائے، تو اس صورت میں معنی یہ ہوا اذا جاءک ھذا فاقتلہ، جب محمد بن ابی بکر آپ کے پاس تشریف لائے تو اس کو قتل کر ڈالے۔ جب قافلہ تھوڑا سے آگے چلا گیا تھوڑا سے، تو عبداللہ بن سبا نے اعلان کیا کہ دیکھو اس خط میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا لکھا ہے۔ جب لوگوں نے خط دیکھا تو خط میں یہ لکھا تھا اذا جاءک ھذا فاقتلہ، کہ جب یہ قاصد تمہارے پاس آئے تو اس کو قتل کر ڈالو، جبکہ یہ جو تحریف تھی یہ خود عبداللہ بن سبا نے کی تھی۔ تو وہ جو دستہ تھا جو مصر کی طرف جا رہا تھا اس کے بجائے وہ واپس مدینہ آ گیا، اور حج کا موسم تھا، انہوں نے ان باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، 40 دن تک ان پر کھانا پینا بند کر دیا۔ آخر کار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 83-84 سال کا بڈھا ان کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اسی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد جو خلافت کا بوجھ اٹھانے والا تھا باتفاق المسلمین وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ کرام کا کچھ اختلاف آئے اجتہادی، وہ اس مسئلے میں کہ اکثر صحابہ کرام نے یہ رائے دی کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین تھے ان سے قصاص لے لیں۔ ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام تھے جن کا یہ موقف تھا کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین ہیں ان سے قصاص لیے جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ابھی خلافت کے ابتدا ہے، جب خلافت مستحکم ہو جائے گی تو پھر میں ان سے قصاص لے لوں گا۔ تو اب دو جماعتوں میں اختلاف آ گیا، صحابہ کرام کے دو جماعتوں میں، اور اس اختلاف کی اصل اور بنیادی وجہ وہ یہی باغی گروپ تھے عبداللہ بن سبا کے، جو آج کل روافض اور شیعوں کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔
تو وہ اپنے اس مذموم مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور اس کی وجہ سے صحابہ کرام کی آپس میں دو بڑی جنگیں لڑی گئی ہے، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ اس میں کثیر تعداد میں صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ لیکن جب شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ جو سازش ہے ان باغیوں کا ہے، تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کرنا چاہا۔ تو اس وقت انہی روافض کا ایک گروپ اور جماعت وہ اٹھ گیا اور کہنے لگے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کیا، کیونکہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور پھر انہوں نے 3 آدمی تیار کیے کہ تم نے 3 آدمیوں کو قتل کرنا ہے، 3 آدمیوں کو شہید کرنا ہے۔ ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پر مصر کے گورنر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 3 آدمیوں کو تم نے ختم کرنا ہے، اور ان کے لیے 3 آدمی مقرر کیے: عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ تمیمی، اور عمر بن بکر تمیمی۔ تو ان تینوں میں جو آخری 2 تھے وہ تو ناکام ہو گئے اپنے مذموم مقصد میں۔ عبد الرحمن بن ملجم ملعون، وہ اپنے اس مذموم مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیے تو اس کے بعد ان کے جو ہم نوا تھے وہ عبد الرحمن بن ملجم کے بارے میں اشعار کہا کرتے تھے، اور پھر اس جرم میں عبد الرحمن بن ملجم کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اور یہ اتنے ہی اپنے اس غلیظ عقیدے میں منہمک اور پختہ تھے کہ عبد الرحمن بن ملجم کے قتل کرنے کے بعد وہ کہا کرتے تھے: یا ضربۃ من تقی ما اراد بها الا لیبلغ ذی العرش رضوانا انی لاذکر یوما فاحسبه اوفى البریۃ عند اللہ میزانا۔ کہنے لگے: یا ضربۃ من تقی ما اراد بها، اے پرہیزگاروں میں سے سب سے پرہیزگار، آپ نے جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ پر وار کیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ اللہ کے ہاں رضا کا پروان حاصل کریں۔ پھر کہا: انی لاذکر یوما فاحسبه اوفى البریۃ عند اللہ میزانا، جب بھی میں آپ کی عمل یاد کرتا ہوں تو مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ قیامت کے دن میں نام اعمال میں آپ کے اعمال میں سے سب سے وزنی عمل یہی ہوگا۔ تو اس کے جواب میں اہل سنت والجماعت نے بھی کچھ اشعار کہے: یا ضربۃ من شقی ما اراد بها الا لیبلغ ذی العرش غضبانا انی لاذکر یوما فاحسبه اوفى البریۃ عند اللہ غضبانا۔ اے بدبختوں میں سے بدبخت، آپ نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو جو قتل کیا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ اللہ کے ہاں مغضوب بن جاؤ، اور قیامت کے دن میں آپ کے اعمال میں سے سب سے برا عمل وہ یہی ہوگا کہ تم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے خوارج، جو آج کل شیعوں کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں، یہی لوگ تھے۔ نہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے تھے، نہ یہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ دونوں کے مبغضین تھے، دونوں کے ساتھ بغض رکھنے والے تھے۔ حاصل یہ ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے نیزہ مارا اور ان کو شہید کرنا چاہا، لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہادت سے قبل ہی اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی عہد مقرر کیا۔ یہاں پر ایک نقطہ ذہن میں رکھ کے بہت سارے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد ولی عہد مقرر کیا۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ حال یہ کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ان کا یہ جو اعتراض ہے یہ فضول اعتراض ہے۔ کیوں؟ اگر یہ اعتراض تم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر کرتے ہو تو یہی اعتراض تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ پر بھی آتا ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اپنے بعد ولی عہد مقرر کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور شیعوں کے معتبر کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس میں ہے ان علی علیہ السلام اوصى بها الیہ وافاض رداءها علیہ، فهو علیہ السلام
مسألۃ اجماع وقد سلم المدعا امامتہ عن النزاع۔ حاصل یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی ہی میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وصی اور ولی عہد مقرر کیا اور خلافت کی چادر ان کو پہنا دی۔ لہٰذا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ایک اجماعی مسئلہ ہے اور ہر قسم کے تنازعات سے پاک ہے۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، چند مہینے انہوں نے خلافت کی، پھر ذہن میں یہ بات آ گئی کہ کیوں میں امت مسلمہ کو ان شرور سے محفوظ کرو، ان اختلافات سے محفوظ کرو۔ لہٰذا اس کے ایک واحد ہی راہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ ارادہ فرمایا، جب روافض کو یہ پتہ چلا، تو انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پر حملہ کیا اور ان کا مال لوٹ کر ان کو تکلیف پہنچایا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ حسن تو حسن تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ میں امت کو ان اختلافات سے بچانا چاہتا ہوں۔ یہ بات خود شیعوں کی کتاب میں ذکر ہے، مناقب ابی طالب میں ہے کہ فقالوا واللہ یرید ان یصالح معاویہ ویسلم الامر الیہ کفر، کہنے لگے فقالوا واللہ یرید ان یصالح معاویہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ کرتے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لے اور جو خلافت کا بوجھ ہے وہ ان کے طرف حوالہ کر دے۔ تو شیعوں نے کہا کفر واللہ، اللہ کی قسم انہوں نے کفر کیا، کما کفر ابوہ، جس طرح ان کے باپ نے کفر کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کیا، تو اسی طرح حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نعوذ باللہ کفر کیا۔ فانتہبوا قسطاطہ حتی اخذوا مصلاہ من تحت ونزع مطرفہ عبد الرحمن ابن جمال وطعنہ جراح بن سنان فی فخذہ، تو انہوں نے فوراً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور ان کا مال بھی لوٹا اور آپ کو نیزہ بھی مارا، آپ کے ران مبارک۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی سے واقع ہوئی تھی کہ ان روافض نے ان کو زہر دے کر ان کو شہید کر دیا۔ تو جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ غدار ہے، تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط بھیجا کہ میں آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں چند شروط پر۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے طرف سفید کاغذ وہ بھیجا اور فرمایا جو بھی آپ کے شرائط ہے وہ مجھے منظور ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرنے کے بعد چند شرائط پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت وہ سپرد فرمایا، اور دونوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمایا۔ یہ بات بھی شیعوں کی کتاب احتجاج طبرسی اور دوسری کتب میں موجود ہے۔ اور ایک دوسرے موقع پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے عراقیوں، تمہارے 3 کرتوتوں کے بنا پر میں تم سے کنارہ کشی کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم نے میرے والد کو شہید کیا، دوسری بات یہ ہے کہ تم نے میرے خیمہ پر حملہ آور ہو کر میرا سامان لوٹ لیا، اور تیسری بات یہ کہ تم نے میرے پیٹ میں نیزہ مار کر مجھے زخمی کیا۔ میں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، لہٰذا اب تمہارے لیے ان کے احکام ماننا اور ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ مروج الذہب میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر موجود ہے۔ بہرکیف سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمایا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا میں عدل اور انصاف کا جھنڈا لہرایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصف دنیا میں تقریباً 64
55,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ اتنا بڑا کارنامہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ آج کل روافض یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سب و شتم کرتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت ہے کہ ان کا امت پر احسان ہے کہ انہوں نے نصف دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا، اور پھر تقریباً 19 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، اور اس 19 سالوں میں آپ نے پوری دنیا میں عدل و انصاف کا جھنڈا لہرایا تھا۔ جب آپ فوت ہونے لگے، آپ کو پتہ چلا، یقین ہو گیا کہ میرے اعضاء کمزور ہو گئے، تو آپ نے اپنے بعد ولی عہد حضرت یزید رحمہ اللہ کو بنانے کا فیصلہ فرمایا، اور اس پر کئی صحابہ کرام سے مشورہ لیا، اور سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کو یہی مشورہ دیا، اور آپ نے ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ انی ارہب ان ادع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کالظأن لا راعی لہ۔ تبری میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات موجود ہے، فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بعد بکریوں کے اس ریوڑ کی طرح نہ چھوڑو جس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تو اس غرض کی وجہ سے جو ایک اچھا مقصد تھا، آپ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا، اور یزید کے خلافت پر کئی صحابہ کرام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا۔ انشاءاللہ اگلا موضوع وہ یہی ہوگا کہ واقعہ کربلا کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ اس کی بنیادی وجہ یہی عبداللہ بن سبا یہودیوں کی ایک سازش تھی کہ صحابہ کرام کے آپس میں لڑائی ہو، اور لڑائی کا آگ خود بڑھکائے اور پھر الزام صحابہ پر لگائے۔ تو واقعہ کربلا کی بھی اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ خود انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان شیعہ اور روافض نے، عبداللہ بن سبا کے جماعت نے، اور پھر مورد الزام ٹھہرایا حضرت یزید رحمہ اللہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تاریخ میں دونوں طرح کی باتیں ذکر ہیں، یزید کے ذم کے بارے میں بھی، مدح کے بارے میں بھی، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یزید ہے کون۔ ہمیں یزید رحمہ اللہ کے ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یزید بیٹا کس کا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اور یزید ہے کون کہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا جیش اور لشکر جو بحری جہاد کریں گے تو ان کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ تو آج کل لوگ بہت زیادہ سب و شتم کرتے ہیں، ان کا خیال و گمان یہ ہے کہ یزید رحمہ اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جبکہ بات اس کی بالکل برعکس ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین یہی شیعہ اور روافض عبداللہ بن سبا کی جماعت تھی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ حضرت یزید کن کا بیٹا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ولی عہد مقرر کیا۔ اگر وہ زانی، شرابی، فاسق تھے تو ان کو کیسے مقرر کیا؟ اور کثیر صحابہ کرام کے مشاورت کے بعد ہی مقرر کیا۔ تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے جو یزید کے ہاتھ پر بیعت کیا تو ایک زانی فاسق کے ہاتھ پر بیعت کیا؟ بالکل، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ اگلا موضوع یہی ہوگا کہ واقع کربلا اس کا پس منظر کیا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر موضوع ہوگا کہ یزید فاسق تھے یا ایک صالح حکمران تھے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت۔